الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پانچواں باب پڑھ رہے تھے، الباب الخامس فی الاطلاق والتقیید۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے مفاعیل کا بیان پڑھ لیا، تقیید کے تعلق سے مفاعیل کا بیان پڑھ لیا، اور پھر حال اور تمیز اور مستثنی وغیرہ کا بیان پڑھا۔ پھر نواسخ تھا دوسرے نمبر پر، نواسخ۔ اب یہ نواسخ کے بارے میں بیان فرمائیں گے یہاں پر، اور نواسخ میں کون سے آتے ہیں، یعنی مراد نواسخ سے یہ ہوتا ہے وہ افعال جو مبتدا و خبر کے حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ مبتدا اور خبر کے حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ اب جیسے کانا ہے نہیں، افعال مقاربہ ہیں، صحیح ہے نہیں، زن ہے، افعال قلوب وغیرہ ہیں، تو یہ ہیں نواسخ۔ افعال قلوب وغیرہ بھی کر دیتے ہیں نا مبتدا خبر کے حکم کو۔ مبتدا خبر اصل میں کیا تھے؟ معرفہ تھے، مرفوع تھے، انہوں نے کیا کر دیا؟ منصوب بنا دیا افعال قلوب میں داخل ہو کر۔ تو یہی کہتے ہیں وَأَمَّا النَّوَاسِخُ فَالتَّقِيدُ بِهَا يَكُونُ لِلْأَغْرَاضِ الَّتِي تُؤَدِّيهَا مَعَانِي أَلْفَاظِ النَّوَاسِخِ۔ رہا نواسخ تو ان کے ذریعے مقید کرنا، ان کے ذریعے جملے یا حکم کو مقید کرنا، سمجھے نہیں؟ ان کے ذریعے حکم کو مقید کرنا، یعنی جس جملے میں یہ داخل ہوتے ہیں اس جملے کے میں داخل ہونے والے یہ الفاظ، تو ان کے ذریعے اس حکم کو، جملے کو مقید کرنا ان اغراض اور ان مقاصد کے لیے ہوتا ہے جن کو الفاظ نواسخ کے معنی ادا کرتے ہیں۔ الفاظ نواسخ کے معنی ہم نے پہلے پڑھا زید مسافر، یہ ہے نا، اب ہم نے کانا لگا دیا تو اس نے کیا کرا؟ دونوں مرفوع تھے، ایک کو کیا بنا دیا؟ ایک کو مرفوع رکھا، ایک کو منصوب کر دیا، تو یہ ان کا معنی کیا کر دیا انہوں نے؟ چینج بھی کر دیا۔ اور اس میں حکم کیا تھا؟ اس پر کیا کر دیا؟ ان کا جو مبتدا و خبر مرفوع ہونا تھا وہ اس کو کیا کر دی؟ تبدیلی لے آیا ہے۔ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ جیسے کانا زید منطلقاً، تو یہاں حکم کے مقید اس طور پر غرض کیا ہوتی ہے؟ کانا کا مفاد وہ حکایت کرتا، اب کس کی حکایت کرے گا؟ زمانے ماضی کی۔ زید مسافر، کانا لگا دیے، کس کی زمانے ماضی کی حکایت کرے گا، صحیح ہے نہیں؟ تو الفاظ نواسخ ان کے ذریعے حکم یا جملے کو مقید کرنا ان اغراض اور ان مقاصد کے لیے ہوتا ہے جن مقاصد کو جن مقاصد کو الفاظ نواسخ الفاظ کے معنی ادا کرتے ہیں، جیسے کہ استمرار، کسی کام میں استمرار بتانا ہو یا زمانے کی حکایت بیان کرنا ہو تو یہ کس میں ہوتا ہے؟ کانا میں ہوا کرتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ کانا میں ہوا کرتا ہے۔ جیسے ہم کہیں کانا زید، کیا ہے؟ کانا زید مسافرن، صحیح ہے نہیں؟ کانا زید مسافرن۔ اب ہم نے اگر ہم کہیں یہاں پر اگر ہم کہیں زید منطلق کہیں، صحیح ہے نہیں، اور ہم نے کانا لگا دیا تو کس کی دلالت کرے گا؟ یہ زمانے ماضی کی حکایت کرے گا، زمانے ماضی۔ تو دیکھیے یہاں پر کہتی ہے وہ تھا مسافر، زید مسافر مطلق تھا، لیکن ہم نے کانا لگا دیا اس کے ساتھ تو زمانے ماضی کی حکایت کر رہا ہے۔ اور اگر ہم نے کان اللہ سمیعا علیما تو یہ کس پہ دلالت کرے گا؟ استمرار پر دلالت کرے گا۔ کس پہ دلالت کرے گا؟ کان اللہ سمیعا علیما، تو یہ استمرار پر دلالت کرے گا۔ اب چاہے استمرار منقطع ہو یا مستمر ہو، جیسے زید منطلق فی زمان الماضی، یہ کیا ہو جائے گا؟ زمان ماضی منقطع ہو گیا، یا جو مستمر ہو جیسے کان اللہ سمیعا علیما، سمجھے نہیں؟ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ حکایت کرنا، جیسے کہ استمرار یا زمانے کی حکایت کرنا یہ کانا میں ہوا کرتا ہے، سمجھا نہیں؟ والتوقید بزمان معین، اور کسی معین زمانے سے موقت کرنا، کسی معین زمانے سے موقت کرنا، کسی معین زمانے کا وقت بیان کرنا، وقت بیان کرنا، کسی معین زمانے کا بیان کرنا، وقت بیان کرنا، یہ کس میں ہوتا ہے؟ ذلہ میں ہوا کرتا ہے، باتا میں، اور اصبح اور امسا اور اضحیٰ میں ہوا کرتا ہے۔ یعنی اصبح
ذلہ اس بات کو بتائے گا جو دن کے اندر کام ہوا ہو، باتا اس وقت کو بتائے گا جو کام شام میں رات میں ہونے والا ہے، اصبح اس چیز کو بتانے کے لیے آتا ہے جو دن کے صبح میں ہوا ہو، امسا اس چیز کو بتانے کے لیے آتا ہے جو شام میں ہو، اور آدھا اس چیز کو بتانے جاتا ہے۔ جیسے ہم اس پر کہیں ظل المطر غزیرن، پورے دن موسلا دھار بارش ہو رہی، پورے دن، تو پورے دن کی کیا بنا، دن کے بتانے کے لیے آئے گا ظل المطر غزیرن۔ اسی طرح باتا کہیں بات المریض نائمن، باتا زید نائمن، زید نے سو کر کے رات گزاری، تو یہ رات کی حالت کو، وقت کو بتانے کے لیے آتا ہے، معین زمانہ بتایا نا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں اصبح زید فقیرن، زید صبح کے وقت فقیر ہو گیا، تو یہ کس کے آیا، صبح کے وقت کو، ایک وقت معین زمانے کے، ایک معین زمانے کے وقت کو بتانے کے لیے کس کا ہے، اصبح کا استعمال ہوا۔ اسی طرح امسا کہیں امسا زید مسلین، زید شام کے وقت میں کیا ہو گیا، نمازی ہو گیا، تو یہ دیکھیے کس کو بتانے گیا، معین زمانہ شام کو بتانے کے لیے آیا کہ شام کے وقت میں یہ چیز ہوئی ہے۔ اور آدھا چاش کے وقت کے لیے کیا لائیں گے، آدھا خالد امیرن، یا آدھا خالدن کیا ہے، رئیسن، خالد چاش کے وقت کیا ہو گیا، امیر ہو گیا، تو یہ چاش کے وقت ایک معین زمانے کو بتانے کے لیے اضحیٰ کا استعمال کیے۔ تو نواسک دیکھیے سب کیا کرتے ہیں، نواسک کا استعمال کیا ہوتا ہے، ان اغراض کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے جن کو نواسک الفاظ کے معنی ادا کرتے ہیں۔ استمرار بیان کرنا ہو تو زمانے ماضی میں ہوگا، استمرار بیان کرنا ہو تو کانا وغیرہ میں ہوگا۔ اب کانا کے ذریعے ہوگا، کبھی استمرار متصل ہوگا، کبھی منقطع ہوگا، جیسے زید منطلق فی الزمان الماضی، یہ کیا ہو جائے گا، کانا زید مسافرن، زمان ماضی، کان اللہ سمیعا علیما، یہ استمرار ہو جائے گا، منقطع نہیں ہوگا۔ اور اسی کے اگر الفاظ نواسک میں سے اصبح، اضحیٰ وغیرہ لے آئیں، یہ کس کے لیے آئیں گے، ایک معین زمانے کے ساتھ وقت کو بیان کرنے کے لیے آئیں گے، اور ان کے ذریعے کیا ہو جائے گا، جن پر یہ داخل ہوں گے ان کے کیا کر دیں گے، اس کے حکم کو کیا کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے، کیا کر دیں گے، الفاظ میں بھی چینجنگ کریں گے، الفاظ میں تو چینجنگ نہیں کریں گے، اعرابی چینجنگ کریں گے، کیا کریں گے، اعرابی چینجنگ کریں گے۔ وَأَوْ بِحَالَةٍ مُعَيَّنَةٍ، یا معین حالت کو، یا کیا ہو، تقیید ہوتی ہے معین حالت کے، جیسے استمرار ہونا یا معین حالت کو بیان کرنا کس میں ہوتا ہے، دامہ ہے، کس میں ہوتا ہے، معین حالت کو بیان کرنا، معین حالت کو بیان کرنا یہ دامہ میں ہوا کرتا ہے۔ جیسے دامہ حاضل قلم جدیدن، یہ قلم نیا ہی رہا، یعنی یہ قلم برابر رہا، یہ معین حالت، یہ قلم برابر جدید رہا، معین حالت ہے اس کی، یہ ایسی ہے کہ دوام کس کے لیے آیا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، دامہ اس طرح کا استعمال ہوتا ہے، ما اصلی الصلاۃ ما دمت حیا، میں نماز ادا کرتا رہوں جب تک میں، تو معین حالت کیا ہوئی، زندہ رہنا گئی، جب تک میں زندہ رہوں، تو حاضل قلم جدیدن ما دامہ، لیکن دامہ کے ساتھ کس کا استعمال ہوتا ہے، ما کا، تو یہ معین حالت کو بیان کرنے کے لیے کس میں آتا ہے، وقت کو بیان کرنے کے لیے کیا آتا ہے، معین وقت کو، یہ 5-6 الفاظ آتے ہیں، اور معین حالت کو بیان کرنے کے لیے کس کو لاتے ہیں، دامہ کو۔ والمقاربۃ فی کادا و کربا و اوشبکا، اور قربت بیان کرنے کے لیے کہ کوئی فعل قریب ہو چکا ہے، یہ بیان کرنے کے لیے کیا آتے ہیں، کادا، کربا، اوشکا کو لاتے ہیں، یعنی یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ خبر کا حصول کیا ہو چکا ہے، قریب ہو چکا ہے، کیا ہو چکا ہے، کادا حاضل مریض و یموت، قریب تھا کہ مریض کیا ہے، مر جائے، قریب تھا کہ آسا زید یجیع، امید ہے کہ زید، تو یہ سارے الفاظ جو ہوتے ہیں نواسخ ہوتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں، مبتدا خبر کے حکم کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں، اور ان میں اعرابی بھی چینجنگ کرتے ہیں، پہلے ان پر کیا تھے، مرفوع تھے، اب ایک کو کیا کرے گا، مرفوع رکھے گا اور ایک کو منصوب کرے گا۔ تو مقاربت کو بیان کرنے کے لیے کادا، مقاربت بیان کی جاتی ہے کادا اور کربا اور شکا میں، اور یقین ہوتا ہے فی وجدہ، یقین کس میں پایا جاتا ہے، وجدہ، الفا، درا، تعلم میں، سمجھے نہیں، وجدہ، وجدتو ہے نہیں، تو وجدہ وغیرہ میں پایا جاتا ہے، جیسے کنتو وجدتو فی نفسی ان انجح فی الامتحان، میں نے اپنے آپ میں غور کر لیا، کیا ہے،
مجھے یقین ہو گیا کہ میں امتحان میں کامیاب ہوں گا، تو وجدہ بمانے یقین کے معنی میں۔ تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں، یہ جس پر بھی داخل ہوں گے کیا کریں گے، ایک تو یہ معنی میں کیا کریں گے، معنی بھی تبدیل ہوگا، اور ان کی وجہ سے کیا ہوگا، الفاظ میں اعرابی بھی چینجنگ ہوگی۔ مان لیجئے مبتدا خبر ہے زید قائم، ابھی ہم نے علم داخل کیا تو کیا کر دیں گے، علم تو زیدن قائمن، میں نے زید کے قائم ہونے کو جانا۔ تو دیکھیے وہاں پر ان کے کیا کہتا، ان کے نواسق کا جملہ ان کو کہتے ہیں جو الفاظ نواسق کے معنی کو ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، استمرار وغیرہ، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوتے ہیں، کلام کے اندر جو جملہ ہو اس میں کیا کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں۔ کیسے؟ اعرابی تبدیلی کر دیتے ہیں۔ یا مقاربت کو بیان کرنا، وہ قاعدہ کروا او شکا میں ہوتا ہے، اور یقین جو کیا ہوتا ہے، وجدہ الفا درا تعلمہ میں ہوا کرتا ہے۔ یہ کس میں ہوتے ہیں، یہ افعال قلوب میں سے، افعال ہو گیا نہیں، وحلم مجرہ، اور اسی طرح چلتے چلے آئیے، یہ بھی سب یقین کا وجدہ مان ہے، وجدہ کا معنی میں کیا ہے، الفیا نہیں، الفا، الفا بمانے وجدہ، درائی تو میں نے درایت بولتے ہیں نا، درایت میں نے یقین سے جان لیا، ادراک کیا بولتے ہیں، ادراک دوسرا، درایت ہاں میں یقین سے نہیں جانتا، درایت بولتا نا یقین، تعلمہ بمانے علمہ، علمہ بمانے یقین کے ساتھ جاننا، صحیح ہے نہیں؟ تو یہ سارے الفاظ کیا ہوتے ہیں، یقین، افعال قلوب سے تعلق رکھتے ہیں، اور افعال قلوب کس پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا خبر کو کیا بن دیتے ہیں، دونوں کو مفعول بنا لیتے ہیں، یہ نہیں، اور اسی طرح چلتے آئیں، یعنی اور نواسخ لیتے آئیں، افعال کیا لے آئیں، اور نواسخ لے آئیں، افعال مقاربہ لے آئیں، افعال مد و ضم لے آئیں، افعال تعجب لے آئیں، سب لاتے رہیں گے تو کیا کریں گے، بدلتے آئیں گے، پہلے دونوں اگر کوئی بھی ہیں تو وہاں داخل کریں گے، افعال مد و ضم، افعال تعجب وغیرہ، یا افعال یہ ہیں حروف تحدید وغیرہ، حروف مشبہ بالفعل ہیں، ان کو داخل کریں تو یہ بھی کیا کریں گے، معنی میں چینجنگ کریں گے۔ اسی طرح سلسلہ برابر چل رہے ہیں، یہ اس کے لیے آتا ہے کہ ہم نے تو یہ بیان کر دیا، آپ ان کے علاوہ اور کو بھی سلسلہ وَعَلُمَّ جرہ اسی طرح برابر چلتے رہیں۔ اب معنی میں چینجنگ نہیں آتی تحقیق کا، لیکن لفظ کے اعراب میں چینجنگ آتی ہے نا، اعرابی چینجنگ کرتے ہیں، یہ لفظ تھوڑی کوئی بھی چینج کرتا، ارے زید کو زید ہی رکھے گا، قائم کو قائم ہی رکھے گا، کون، علیمہ، وہ تھوڑی، لیکن اعراب تو چینج کرا اس نے، پہلے دونوں مبتدا خبر تھے، اب دونوں مفعول بن گئے اس کے، اور ان کا یہی کام ہوتا ہے۔ نواسخ کس کو بولتے ہیں، یعنی کوئی پہلے چیز حکم تھا اس کا یہ منسوخ ہو گیا، جیسے ناسخ کس کو بولتے ہیں، منسوخ کرنے والے کو، پہلے یہ حکم تھا، ایسی نواسخ کس کو بولتے ہیں کہ ان کو پہلے مبتدا خبر نام تھا ان کا، ابھی مبتدا خبر نہیں رہا ان کا، اب یہ دونوں مفعول بن گئے۔ ہاں، والجملۃ فی ھذا تناقض من الاسم والخبر، تو جملہ اس میں کس میں، یعنی حکم کو مقید کرنا، جب نواسخ کے ذریعے یا حکم کو مقید کرنا نواسخ کے ذریعے، تو جملہ اس صورت میں منعقد ہوتا ہے اسم و خبر سے، کیا ہوتا ہے، اسم و خبر سے منعقد ہوتا ہے، اسم و خبر سے مرکب ہوتا ہے۔ اب نواسخ کیا کرتے ہیں، اس حکم کی کیا ہوتے ہیں، قید ہوا کرتے ہیں، حکم کی قید ہوا کرتے ہیں۔ اب اگر ان کو برقرار رکھیں اور اگر یہ چاہیں کہ ہم ان کا معنی بھی ادا کر سکیں، تو اس کی صورت بھی بیان کر رہے ہیں کہ جملہ مرکب ہوتا ہے اسم و خبر سے، اسم و خبر سے پہلے مرکب ہوگا تبھی تو یہ شامل ہوں گے، ایسے تھوڑی ڈائریکٹ آ جائیں گے، جملہ ہی نہ ہو اور یہ آ کر کے عمل کر دیں، تو کس پر عمل کریں گے یہ، ہاں، تو یعنی حکم کو مقید کرنا نواسخ کے ذریعے، یہ کیا ہوتا ہے، جملہ اس صورت میں مرکب ہوتا ہے اسم و خبر سے یا دو مفعولوں سے، یا کیا ہوتا ہے، ہاں، تو یا دو مفعولوں سے ہوتا ہے، اور یہ نواسخ یہ قید ہوا کرتے ہیں حکم کی، اور یہ حکم کی قید ہوا کرتے ہیں، یہ افعال قلوب کے علاوہ میں ہوا کرتا ہے، افعال جیسے ان داخل کر دیا ہم نے کس پر، زید قائم پر، تو کیا ہو گیا اس کا، ان زیدن قائم ہو گیا، تو یہ افعال قلوب کے علاوہ میں ہو گیا۔ یا دو مفعولوں کو کیا کرتے ہیں،
یا دو مفعولوں پر داخل ہوتے ہیں یا دو منعقد ہوتا ہے جملہ دو مفعولوں سے وقت، اور یہ کس میں ہوتا ہے؟ افعال قلوب میں ہوا کرتا ہے۔ افعال دو مفعول بنیں گے نا اس کے، تو مبتدا خبر ہو تو یہ انا وغیرہ داخل کر دیں، دو مبتدا اسم دو اسموں سے مرکب ہو، اسم و خبر سے مرکب ہوتا ہے تو اس میں قید ہوا کرتا ہے، تو یہ کس میں ہوتا ہے؟ افعال قلوب کے علاوہ میں۔ یا یہ نواسخ داخل ہوتے ہیں دو مفعولوں پر، تو یہ کس میں ہوتا ہے؟ افعال قلوب میں۔ کیوں آج تاریخ کہاں ہے؟ یا دو مفعولوں سے ہوتا ہے۔ فَإِذَا قُلْتَ، جب اب اگر کہنا ہے آپ اس کو برقرار رکھنا بھی چاہیں تو یہ افعال قلوب میں ہوتا ہے، اس لیے کہ دونوں مفعول اس میں کیا ہوتے ہیں؟ اصل مبتدا اور خبر ہوا کرتے ہیں، اور یہ افعال کس کے لیے صرف کیا ہوتے ہیں؟ قید ہوا کرتے ہیں۔ فَإِذَا قُلْتَ، تو اگر جب آپ نے کہا ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا، دیکھیے آپ نے کیا کہا، تو اب اس کا معنی کیا ہے؟ زید قائم علی وجہ الظن، زید زن کے اعتبار سے کیا ہے؟ ہاں، تو جملہ اس صورت میں منعقد ہوا دو فعلوں سے، کیا ہوا؟ دو مفعولوں سے، اور فعل زن یہاں پر کیا ہے؟ صرف حکم کی قید ہے۔ اس نے کیا ہے، کیا کر دیا؟ جو مبتدا خبر تھے ان دونوں کو، اصل پہلے مبتدا خبر تھے ان دونوں کو بنا دیا، مفعول بنا دیا، اور ان میں جو ہے لفظی تبدیلی تو نہیں کی اس نے، لیکن کیا ہے؟ اعرابی تبدیلی کی، یعنی تو اگر آپ اس کو برقرار رکھنا بھی چاہیں تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اگر یہ مان لیجئے ہم نے کہا ظننتو زیدن قائمن، یہ دونوں مفعول ہو گئے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اعرابی حالت بھی برقرار رکھیں اس کی، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ زید قائم علی وجہ الظن، تو زید قائم اپنی اصلی حالت پر بھی رہے گا، اور یہ اس طرح سے اعتبار ہم کریں گے، زید قائم ہے زن کے اعتبار سے، ہو گیا نہیں؟ وَأَمَّا الشَّرْطُ، یہ ہو گیا نواسخ والا۔ نواسخ میں سے کتنے ہو گیا؟ مفعول ہو گیا، نواسخ ہو گیا شرط، تھوڑا اور پڑھ لیں۔ وَأَمَّا الشَّرْطُ فَالتَّقِيدُ بِهِ يَكُونُ لِلْأَغْرَاضِ الَّتِي تُؤَدِّيهَا مَعَانِي أَدْوَاتِ الشَّرْط۔ رہا شرط کس لیے آتی ہے؟ تو اس کے ذریعے حکم کو مقید کرنا، شرط تو اس کے ذریعے حکم کو مقید کرنا کس لیے ہوتا ہے؟ ان اغراض اور ان مقاصد کے لیے ہوتا ہے جن کو حروف شرط، ادوات شرط، حروف شرط کے معنی ادا کرتے ہیں۔ حروف شرط کے معنی، جیسے ہم نے کہا، کیا کہا؟ دیکھیے یہ حروف شرط کے معنی ہے، متا وغیرہ ہے، یہ کس کو بتاتے ہیں؟ زمان کو بتاتے ہیں۔ آئینہ کس کو بتاتا ہے؟ مکان کو بتاتا ہے۔ ایسے اچھا کسی پر داخل ہو جائیں تو یہ داخل ہونے کے بعد سے عمل کیا کریں گے؟ اگر یہ داخل ہو گئے، کوئی تھا ماضی تھا، داخل ہو کے مستقبل میں کر دیا اس کو، ہے یہ نہیں؟ تو اگرچہ وہ ماضی ہے لیکن مستقبل کا معنی ادا کرے گا، تو یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے اس کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو حکم تو شرط ان کے ذریعے مقید کرنا ان اغراض اور مقاصد کے لیے ہوتا ہے جن کو حروف شرط کے معنی ادا کرتے ہیں۔ جیسے زمانے کو بیان کرنا ہو تو یہ کس میں ہوتا ہے؟ متا میں۔ متا تذهبوا، تم کب جاؤ گے، ہے نہیں؟ تو زمانہ کیا ہے؟ اس لیے جواب میں کیا بولتا ہے انسان؟ اذهبوا یوم الجمعہ۔ تو زمانے کو بیان کرنے کے لیے کیا آتا ہے؟ متا آتا ہے۔ ایانہ، زمانے کو بیان کرنے کے لیے متا اور ایانہ آتا ہے۔ ایانہ یوم الدین، قیامت کا دن، تو یہ بھی کس کے لیے آیا؟ زمانے کے لیے آیا، سمجھا نہیں؟ اور کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ زمانے مستقبل میں آتے ہیں۔ متا تذهبوا، ہے نہیں؟ ایانہ یوم الدین، قیامت کب آئے گی؟ تو ادوات شرط کے معنی ادا کرتے ہیں، جیسے کہ زمان کو بیان کرنا یہ متا اور ایانہ میں ہوتا ہے، اور مکان کو بیان کرنا یہ اینا اور انا اور حیثما میں ہوتا ہے۔ اینا، اینا، انا اور حیثما میں ہوتا ہے۔ جیسے اینا، اینا کنتا، آپ کہاں تھے، یعنی مراد کیا آپ پوچھنا چاہ رہا ہے؟ کس جگہ میں تھے آپ؟ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے؟ مکان کو پوچھ رہا ہے، زمان نہیں پوچھنا چاہ رہا ہے، مکان پوچھنا چاہ رہا ہے۔ اینا تسکنو، تم کہاں رہتے ہو؟ جواب میں کیا رہتا ہے؟ اسکنو جامعہ، تو جگہ بتاتا نا، تو یہ جگہ پوچھنا چاہ رہا ہے۔ تو اینا مکان کو بتانے، اور انا، انا بھی مکان کو بتاتا، انا تقم اقم، تم جہاں بیٹھو گے میں بیٹھوں گا، تم جہاں کھڑے ہو گے میں کھڑا ہوں گا۔ انا تجلس اجلس، تم جہاں بیٹھو گے، تو یہ بھی کس کو بتاتا ہے؟ تو دیکھیے
یہاں پر بھی کیا ہے ادوات شرط کے معنی کو ادا کرتے ہیں. اور حیثما تقرأ اقرا، جب تم پڑھو گے میں پڑھوں گا. یہ جہاں کے معنی کے لیے آتا ہے. حیثما تقرأ اقرا، جہاں تم پڑھو گے میں پڑھوں گا. تو یہاں بھی کس کے لیے آیا؟ مکان کے لیے آیا. تو یہ کس کے لیے ہے؟ مکان اور زمان کا بیان کرنے کے لیے. اینا متا اور ایانا زمان بیان کرنے کے لیے، اور مکان بیان کرنے کے لیے اینا انا اور حیثما آتا ہے. والحال فی کیفما، اور حالت بیان کرنے کے لیے حالت پوچھنے کے لیے کیفا میں اس کا میں استعمال کرتے ہیں. کیفما انتا، آپ کیسے ہیں، یعنی آپ کی حالت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے. تو یہ حالت بیان کرنے کے لیے کون سے پوچھا جاتا ہے؟ کیفما میں ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے شرط ان کے ذریعے مقید کرنا ان اغراض اور مقاصد کے لیے ہوتا ہے جنہیں حرف شرط کے معنی ادا کرتے ہیں. حروف شرط کے معنی کیا ادا کر رہے ہیں؟ حروف شرط کیا ادا کر رہا ہے؟ متا کس کو ادا کر رہا ہے؟ زمانے کو بتانے کے لیے. زمانے کو آئینہ کس کو بتانے کے لیے آیا؟ مکان کو بتا رہا ہے. کیفما کس کو بتا رہا ہے؟ حالت کو بیان کرنے کے لیے. تو یہ سب بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے. وَاسْتِيفَاءُ ذَلِكَ وَتَحْقِيقُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَدَوَاتِ يُذْكَرُ فِي عِلْمِ النَّحْوِ. اور کہہ رہا ہے کہ ان سب کی بحث، ان سب کا اس ساری بحث، استیفاء مانے تفصیل، اور ان ساری بحث اور اس کی تفصیل اور ادوات حروف شرط کے درمیان فرق کی تحقیق کہاں ذکر کی جاتی ہے؟ علم نحو میں ذکر کی جاتی ہے. علم نحو میں آپ پڑھتے ہیں قواعد النحو وغیرہ میں، نساء النحو میں، سب کے الگ الگ لکھے ہیں کہ کس کے لیے کیا ہوتا ہے، کس پر داخل ہوتا ہے، پوری تفصیل ہے نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں ان سب کی تفصیل اور ان حروف کے درمیان، حروف شرط کے درمیان فرق کی تحقیق ذکر کی جاتی ہے کس میں؟ علم نحو میں. وَإِنَّمَا يُفَرَّقُ هَا هُنَا بَيْنَ إِنْ وَإِذَا وَلَوْ، اور یہاں پر صرف فرق کیا جا رہا ہے کس کے درمیان؟ از، اذا اور لو کے درمیان. یہاں ہم ساری بحث نہیں کریں گے بلکہ صرف کہیں گے ان، اذا اور لو کے درمیان فرق کو بیان کیا جا رہا ہے. یہاں فرق کیا جاتا ہے ان، اذا اور لو کے درمیان. کیوں؟ لاختصاص یا بمزایا تعد من وجوہ البلاغت، مزایا خوبیوں اور خاصیتیں کہ ان کی کچھ ایسی خوبیوں اور خاصیتوں کے خاص ہونے کی وجہ سے کن کے ساتھ؟ ان، اذا اور لو کے ساتھ کچھ ایسی خصوصیت، کچھ ایسی خوبیوں کے خاص ہونے کی وجہ سے جنہیں بلاغت کے طریقوں میں شمار کیا جاتا ہے. جن کا استعمال کس میں ہوتا ہے؟ بلاغت میں ہوتا ہے ان، اذا اور لو کا استعمال، اور باقی کا استعمال اکثر و بیشتر علم نحو میں ہوتا ہے. تو ہم نے ان کو چھوڑ دیا. کس کو ذکر کر رہے ہیں؟ صرف ان، اذا اور لو کو. کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اختصاص یا بے مزایا، کہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ کچھ ایسی خصوصیت، کچھ ایسی خوبیوں کے خاص ہونے کی وجہ سے جن کو بلاغت کے طریقوں میں ذکر کی شمار کیا جاتا ہے. اس لیے ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ ان کا ذکر کرتے ہیں. فَإِنْ إِذَا لِلشَّرْطِ فِي الْإِسْتِقْبَالِ، تو ان اور اذا کس کے لیے ہے؟ استقبال میں شرط کے. ان، اذا شرط کے لیے ہے استقبال میں. ان، اذا کس کے لیے آتے ہیں؟ شرط کے لیے ہے. کس میں؟ استقبال کے لیے. اگرچہ ماضی پر داخل ہو. کیا ہو؟ اذا جاء نصر اللہ. دیکھیے کس پر داخل ہوا؟ اذا ماضی پر داخل ہوا. کس کا معنی ادا کر رہا ہے؟ ہاں. تو یہ ان کی کچھ خوبیاں اور خاصیتوں کے خاص ہونے کی وجہ سے جن کو بلاغت کی شمار کیا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں بیان فرمائیں ان اور اذا للشرط فی الاستقبال. ان اور اذا یہ شرط کے لیے ہے زمانے مستقبل میں، ہے نہیں، اگرچہ ماضی پر داخل ہو. وَلَوْ لِلشَّرْطِ فِي الْمُضِيِّ، اور لو کس کے لیے ہے؟ زمانے ماضی میں شرط کے لیے ہے. زمانے ماضی میں کس کے لیے ہے؟ شرط کے لیے ہے. وَالْأَصْلُ فِي اللَّفْظِ أَنْ يَتَّبِعَ الْمَعْنَى، اور لفظ میں اصل یہ ہے کہ وہ معنی کے تابع ہو. لفظ میں اصل یہ ہے کہ معنی کے تابع ہو. معنی کے تابع کیا ہو؟ یعنی معنی کو ہم دیکھیں گے، معنی اگر مستقبل کا ہو رہا ہے تو لفظ بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ زیادہ ہے. اور معنی اگرچہ مضارع کا کیا اس کا ہو رہا ہے؟ ماضی کا ہو رہا ہے، تو لفظ بھی کون سا لے کے آ جائیں؟ ماضی کا. یہ عام طور پر ہوتا ہے. لفظ میں اصل یہ ہے کہ معنی کے تابع ہو. یعنی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ معنی ہمارا کس کا ہو رہا ہے؟ مستقبل کا ہو رہا ہے. تو ہم فعل بھی کون سا لے کے آ جائیں؟ مستقبل کا. معنی اگر ماضی کا ہو رہا ہے تو ہم فعل کون سا لے کے آ جائیں؟
اصل یہ چیز ہے، اگرچہ کیا ہوتا ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اذا کے ساتھ بھی کیا ہو جاتا ہے، ماضی آ جاتا ہے، اذا جا گیا نا، لیکن اصل کیا ہے، قاعدہ یہی ہے، والاصل فی اللفظ ان یتبع المعنی، اور لفظ میں اصل یہ ہے کہ وہ معنی کے تابع ہو، فیکون فعلا مضارع ما ان و اذا، تو ان اور اذا کے ساتھ کیا ہوگا، فعل مضارع ہوگا، تو فیکون تو کیا ہوگا، ان اور اذا کے ساتھ فعل مضارع ہوگا، وہ ماضیا ما لو، اور لو کے ساتھ کیا ہوگا، لو کس کے لیے آتا ہے، ماضی کے لیے آتا ہے، شرط کے لیے آتا ہے زمانے ماضی میں، اور از اور اذا کس کے لیے آتا ہے، شرط کے لیے آتا ہے زمانے، تو لفظ میں اصل کیا ہے، معنی کے تابع ہو، اور معنی ان کا کیا ہے، ان اور اذا کا، یہ زمانے مستقبل میں دلالت کرتے ہیں، تو اب جیسے مضارع مستقبل میں دلالت کرتے ہیں تو لفظ بھی کون سا لائیں گے، مضارع لائیں گے مستقبل، اور لو کس کے لیے دلالت کرتا ہے، ماضی کے لیے، تو اس کا لفظ بھی کون سے لے کے آئیں گے، بس مثال دیکھ لیں، تو ان و اذا ماضی، اور ماضی کے لیے آتا ہے ماضی ما لو، اور ماضی ہوگی لو کے ساتھ، جیسے اب مثال دیکھ لیں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر وہ فریاد کریں گے، اور اگر وہ فریاد کریں گے، یغاثوا تو ان کی فریاد کی جائے گی، پوری کی جائے گی، بِمَاءٍ ایسے پانی سے، کَالْمُهْلِ جو تیل کے تلچھٹ کی طرح ہو، کیا کی طرح ہوگا، تلچھٹ سمجھتے نہیں، بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے، ہاں تیل کا تلچھٹ کی طرح، تو دیکھیے ان کس پر داخل ہوا، ان زمانے مستقبل کے لیے آتا ہے، شرط کے لیے، تو داخل کس پر ہوا، مضارع پر داخل ہوا، اور یہ عمل کرتا ہے، یستغیثو کرا نا اس نے، اصل کیا تھا، یستغیثون تھا نا، تو نون گرا دیا نا اس نے، ہاں تو شرط و جزم کرتا ہے نا یہ، وَإِن يَسْتَغِيثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر وہ فریاد رسی فریاد کریں گے تو ان کی فریاد پوری کی جائے گی ایسے پانی سے جو تلچھٹ کی طرح ہوگا، تو دیکھیے ان کا معنی جو ہے مستقبل میں ہونا ہے، تو یہ داخل ہوا کس پر بھی، زمانے مستقبل والے فعل پر داخل ہوا، مضارع پر، ہو گیا نہیں، اور اذا والی دیکھ لیے، وَإِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلِيلٍ تَقْنَعُ، یہ نفس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، نفس کیسا ہے، نفس کو زیادہ کھلاؤ تو زیادہ کھانے کی کوشش کرتا ہے، کم کھلاؤ تو کم پر راضی ہو جاتا ہے، کہہ رہے ہیں وَإِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلِيلٍ، اور جب اسے لوٹایا جائے تھوڑے کی طرف، تقنعُ تو وہ کیا کر لے گا، قناعت کر لے گا، تو دیکھیے کس میں آ رہا ہے، وَإِذَا تُرَدُّ زمانے مستقبل میں دلالت کرتا ہے، معنی کیا ہے اس کا، زمانے مستقبل میں دلالت کرنا، تو اس کے ساتھ فعل بھی کون سا لائے، تردو، مستقبل والا فعل لے کر آئے، مضارع لے کر آئے، اور جب اسے لوٹایا جائے قلیل کی طرف تو وہ قلیل پر قناعت کر لیتا ہے، یہ کر لے گا، تو یہ دیکھیے دونوں چیزیں ہو گئیں اس کے اندر، کیا ہو گئیں، ان اور اذا کی، ان اذا زمانے مستقبل پر دلالت کرتے ہیں معنی کے اعتبار سے، تو ان کے ساتھ فعل بھی کون سا آئے گا، مضارع آئے گا، اور لو کس پہ دلالت کرتا ہے، ماضی پہ آتا ہے، تو اس کے ساتھ فعل بھی کون سا آئے گا، جیسے وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَهَدَاكُمْ تو تم تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا، دیکھیے شاء اگر چاہتا زمانہ ماضی میں نہیں تو تمام لوگوں کو ہدایت دیتا، تو دیکھیے شاء یہ فعل ماضی آیا، لو کس کے لیے دلالت کرتا ہے، شرط کے لیے آتا زمانے ماضی میں، تو یہ مانوی عمل ہوا اس کا، اور کیا ہے داخل کس میں ہوگا، پھر ماضی پر ہی، اگر چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا، پھر آگے بھی فرق بیان کر رہے ہیں، ان اور اذا کے درمیان فرق بیان کریں گے ابھی، اسی لیے کیونکہ یہاں پر صرف انہوں نے کس میں حروف نواسخ میں سے بحث کے اندر کس کو لیا ہے، ان اذا اور لو کو دیا ہے، کیونکہ یہ کس لیے ہیں، ان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں اور خاصیتیں ہیں جن کو بلاغت کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے بلاغت کے اندر ساروں کو چھوڑ کر کے صرف 3 ہی کا ذکر کیا کہ ان کے اندر کچھ خصوصیتیں ہیں جن کو بلاغت میں استعمال کیا جاتا ہے، باقی کو انہوں نے چلیں